السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ کسی محفل میں ولادت باسعادت کی بات ہوتی ہے، کسی محفل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات ہوتی ہے، کسی محفل میں اتباع سنت کے اوپر بات ہوتی ہے، کسی محفل میں اکابرین امت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح سیرت طیبہ کو اجاگر کرنے کے مختلف انداز ہے۔ عباراتنا شتّی وحسنک واحد وکل شیء الی ذات الجمال یشیر الیہ۔ عبارتیں اور الفاظ سب کے مختلف ہیں مگر مضمون سب کا ایک ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں ایک ہی ہستی کے حسن و جمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی، ارشاد فرمایا: الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مومن باحیا ہوتا ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، عفیف زندگی ہوتی ہے، پاک دامنی والی زندگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس پر خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اتنی تعلیم دی کہ اسے ایمان ہی کا شعبہ قرار دے دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو دیکھتی تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا نظر آتی تھی، وہ شرم نظر آتی تھی جو مدینے کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اتنی حیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دی تھی۔ حدیث میں ہے کہ لا ایمان لمن لا غیرت لہ، اس شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے جس کے اندر غیرت نہیں۔ گویا مومن غیور ہوتا ہے، غیرت والا ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بے پناہ غیرت تھی۔ ایسا انسان جس کے اندر حیا ہو وہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ ایسی پاک دامن والی زندگی گزارتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کو وہ زندگی پسند آ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اغیر ولد آدم، کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے میں ان تمام میں سب سے زیادہ غیرت مند، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غیرت والی زندگی کو پسند فرماتے ہیں۔ شریعت نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے اور اخلاقی گناہوں سے بھی بچے۔ اسلام نے عفت و عصمت اور حیا اور پاک دامنی کا ایسا سبق دیا کہ دنیا کے کسی مذہب نے ایسا سبق نہیں دیا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ شریعت اسلامی کا یہ حسن ہے کہ مرد کو اپنی جگہ تعلیم دی اور عورت کو اپنی جگہ تعلیم دی تاکہ وہ دونوں گناہوں سے بچ سکے۔ عورت سے کہا کہ تم کسی شرعی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر نکلنا بھی ہو تو اپنے جسم کو پردے میں چھپاؤ۔ نیز یہ بھی حکم دیا کہ تم راستوں کے درمیان میں چلنے کے بجائے کناروں پر چلو، تمہارا چلنا بھی اس انداز کا ہو کہ کوئی یہ پہچان نہ سکے کہ تمہاری جوانی کی عمر ہے۔ اگر تمہیں کسی تقریب میں بھی آنا جانا ہو، کسی فنکشن میں بھی آنا جانا ہو، کسی دعوت میں بھی آنا جانا ہو تو ایسی خوشبو استعمال نہ کرو جو زیادہ پھیلتی ہو۔ حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو زیادہ ہو مگر پھیلتی کم ہو۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ ایسا لباس پہن کر باہر نہ نکلو جس کو دیکھ کر غیر محرم مردوں کی نگاہیں تم پر پڑ رہی۔ بے پردہ باہر نکلنے والی عورت کو اسلام نے سختی سے منع کیا گیا۔ آج کل موجودہ دور میں معاشرے میں جو خواتین برقع یا حجاب پہنتی ہیں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برقعے کو بھی مزید برقعے کی ضرورت پڑ رہی، جبکہ برقع تو پردہ کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے لیکن آج فیشن کے طور پر پہنا جا رہا ہے۔ پہلے وقتوں میں جو خواتین جو برقع یا حجاب پہنتی تھی وہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ برقع ہے، وہ حجاب ہے، وہ اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی تھی۔ جس طرح آج برقعے کو اپنے جسم کی نمائش کے لیے پہنا جا رہا ہے، بطور فیشن کے لیے پہنا جا رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا رب کاسیات عاریات ممیلات یوم القیامہ، قرب قیامت میں بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس نظر آئیں گی۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی لباس اتنا تنگ ہو جائے گا، اتنا باریک ہو جائے گا کہ لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس نظر آئیں گی۔ وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ ہو کر باہر نکلنے والی ہوں گی، اللہ تعالیٰ روز محشر ان کا یہ حشر فرمائیں گے کہ ان کو بے لباس اور برہنہ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ کس لیے ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ اس نے حیا والی چادر کو خود اتار دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر، صحابیات کے اندر حیا والی صفت ایسی کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی کہ غیر کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں اٹھتی تھی۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ وہ انسان کے اندر سے شہوات، خواہشات، شیطانیت کو نکال کے رکھ دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو روک لگانے کی فکر کرتا ہے، اپنے باطن پر محنت کرتا ہے، اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو پاک دامنی والی زندگی عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان بھائی اکثر اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں۔ اس کے دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بے پردگی، بے حیائی کثرت سے بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ہمارے نوجوان بھائی اپنے نفسانی خواہشات پر روک لگانے کی فکر نہیں کرتے، اپنے باطن کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عام آدمی کا نفس ایسے ہوتا ہے جیسے ماچس کی ڈبی ہوتی ہے، آگ اس میں پہلے سے ہی بھری ہوئی ہوتی ہے، صرف سلگانے کی دیر ہوتی ہے، جیسے ہی سلگایا فوراً آگ لگ گئی۔ اسی طرح آج کل ہمارے نفوس کا حال بھی ایسا ہی ہے، ہمارے دل کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ بس گناہ کا جیسے ہی موقع ملا انسان کے اندر سے وہ شہوات اور شہوانیت، شیطانیت ظاہر ہو گئی۔
اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے۔ ایک سچی بات عرض کر دیتا ہوں کہ آج کل ہمارے نفسوں کا حال ایسا ہے کہ یعنی خباثت اور ظلمت اتنی بھری ہوئی ہے کہ جدھر بھی نگاہیں اٹھتی ہیں وہ ہوس سے بھری ہوئی ہوتی۔ پاکیزہ نگاہ لاکھوں میں سے کسی ایک کی ہوتی ہوگی، اور اس سلسلے میں عمر کا کوئی فرق نہیں۔ آج جوان کی نگاہ بھی ویسی ہی ہے، بوڑھے کی نگاہ بھی ویسی ہے، الا ماشاء اللہ، ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ اور پڑھے لکھے کی نگاہ اور ان پڑھ کی نگاہ میں بھی زیادہ کوئی فرق نہیں۔ جب ہم اپنے دل پر محنت نہیں کریں گے، اپنے باطن کی فکر نہیں کریں گے اور اپنی نفسانی خواہشات پر روک نہیں لگائیں گے تو میرے محترم بھائیوں، نماز جیسی عظیم عبادت پڑھنے کے بعد بھی مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر چند قدم کے فاصلے پر ہماری نگاہیں ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتی۔ یہ چیز باطنی امراض کی علامت ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کے علاج کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ جس طرح انسان کو جسمانی بیماری ہو جاتی ہے، جیسے انسان کو ٹی بی یا دل کی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ دواخانے میں ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتا ہے، اسی طرح جب روحانی مرض بڑھ جاتا ہے، نفسانی خواہشات پر روک نہیں ہوتی تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل و نگاہ کو بھی پاکیزہ بنا دیتے ہیں، پاک دامن والی بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو بھی پاک دامنی والی زندگی بنا دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا ضروری نہیں ہے، دل اور نگاہ کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، آنکھ کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، زبان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، تمام اعضاء کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں ان میں عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ ایک آدمی حمام سے پانی نہا کر نکلا تو اس نے اپنے تہبند کو ایسا باندھا ہوا تھا کہ وہ تہبند اس کے گھٹنوں کے اوپر تھا، یعنی جسم کا وہ حصہ جو مٹ کے لیے چھپانا ضروری ہے وہ بے لباس تھا۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو فوراً بند کر لیا۔ وہ آدمی قریب آیا اور آ کر کہنے لگا، اے نعمان آپ کب سے اندھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا، جس وقت سے تمہارے اندر سے حیا رخصت ہو گئی تب سے میں بھی اندھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عجیب حیا عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ چاند کی پہلی تاریخ تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ کیا تم نے آج چاند دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو وہ خاموش ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وجہ جاننے کی کوشش کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا، اے ابا جان، میرے دل میں خیال آیا کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، سب لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگاہیں اور غیر محرم مردوں کی نگاہیں چاند کے اوپر اکٹھی ہو جائیں گی، ایک ساتھ ہو جائیں گی۔ میں نے اس بات کو بھی شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے میں نے آج چاند نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی حیا والی زندگی عطا فرمائے، ایسی پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے کہ ہماری زندگی سے گناہ نام کی چیز ختم ہو جائے، گندے خیالات ختم ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، گھر میں موجود تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹہ میں انہوں نے اپنا دوپٹے کا ایک پلو کھولا، اس کے اندر آدھی روٹی تھی۔ آپ نے وہ روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کہا، ابا جان میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئی ہوں، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، گھر میں فاقوں پر فاقے چل رہے تھے۔ ایک دن علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کام کیا اور آٹا لے کر آئے تو میں اس کی روٹیاں کچھ بنائیں، ایک روٹی حسن نے کھائی، ایک روٹی حسین نے کھائی، ایک علی نے کھائی، ایک روٹی میں سائل کو دے دی، اور ایک روٹی میں جب کھانے لگی تو مجھے آپ کے بارے میں خیال آیا کہ میرے ابا جان بھی کچھ کھائے ہیں کہ نہیں کھائے، انہیں کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا، اس لیے میں نے وہ بقیہ آدھی روٹی بھی آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔
تو انبیاء کرام کی ایسی زندگی ہوتی تھی، قناعت والی زندگی۔ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے ایک ایک سبق آموز واقعات ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان بھائی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آتی، دوسری پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ تیسری آ جاتی، تیسری ختم نہیں ہوتی کہ چوتھی آ جاتی۔ اور عام طور پر ان کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں اور تقویٰ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں تقویٰ آئے گا، للہیت آئے گی، پرہیزگاری آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور بے ضرور ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ہم کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی جملہ کافی نہیں، اتنا ہی جملہ نہیں کہا، بلکہ اس کے آگے مزید یہ بھی جملہ کا اضافہ فرمایا وعاملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ معلوم ہوا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تقویٰ تھا، للہیت تھی، اخلاص تھا، عمل صالح تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دی تھی۔ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم لے کے نکلتا تو پورے مدینے میں زکوٰۃ کا کوئی مستحق نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ صحابہ کرام کے گھروں میں خود مال و دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس بیت المال سے جو حصہ آتا تھا اس میں سونے چاندی کے اتنے بڑے بڑے ڈلے ہوتے تھے کہ میں انہیں لکڑی کی کلاڑی سے توڑا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ غریب زندگی گزارے، مسکین والی زندگی گزارے۔ ایک وقت وہ بھی تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں مال و دولت کے انبار لگا دیے۔ بہرحال بات چل رہی تھی حیا سے متعلق، شرم و حیا سے متعلق۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مشہور محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسلمہ خانبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہے جو سیاح ستہ کے مصنفین کے بھی استاد ہیں۔ سیاح ستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، یہ حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے ان سے روایات نقل کرتے ہیں، حدثنا الخانبی حدثنا الخانبی، اس طرح کر کے۔ ان کے حالات زندگی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ پہلے بہت آوارہ قسم کے آدمی تھے، جیسے ہمارے یہاں غنڈہ گردی کرنے والے لوگ، پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی اسی قسم کے آدمی تھے۔ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کو گالی دے دی، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا۔ شراب کباب میں زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، سامنے سے ایک مشہور محدث حضرت امام شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گزرے۔ تو حضرت خانبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو مول صاحب جا رہے ہیں ان کو چھیڑا جائے، ان کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی بیچارے، جو کوئی بھی داڑھی کرتا پاجامہ پہن کر یا ٹوپی پہننے والے جو بھی حضرات ہوتے ہیں ان کو روڈوں پر چھیڑتے ہیں، بہت سارے مول صاحب کہہ کے، مرشد کہہ کے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ حضرت خانبی رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھے، جب ان کے گھوڑے ان کے سامنے آئے، ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لی اور کہا یا شعبہ حدثنی حدیثا، اے شعبہ میں جو کوئی حدیث سناؤ، اور انداز طنز و مزاح والا اپنایا، مذاق والا اختیار کیا۔ تو حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چھوڑو میاں، یہ کوئی طریقہ ہے حدیث سننے کا کہ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا مجھے حدیث سناؤ؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کو حدیث تو سنانی ہوگی، اگر آپ حدیث نہیں سنائیں گے تو آپ کے ساتھ برا والا معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو غنڈہ گردی پہ اتر آئے، زبر اور زبردستی اور زبر و تشدد پہ اتر آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم واقعی حدیث سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں واقعی حدیث سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او قال فافعل ما شئت، دونوں الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے اندر سے حیا نام کی چیز باقی نہ رہے، جب تمہارے اندر شرم باقی نہ رہے، فافعل ما شئت، تو پھر تم جو چاہے کرو۔ اس اللہ کے بندے نے جس دل سے یہ حدیث سنائی، واقعی ان کے دل میں یہ حدیث اثر کر گئی۔
فرمایا کہ اے شعبہ، اب تک تو میں تمہارے ساتھ دل لگی کر رہا تھا، اب تک تو میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، لیکن اب آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھو، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنے سارے برے اعمال کو چھوڑ دیے، اور ایسے بڑے جلیل القدر محدث بنے کہ سیاہ ستہ کی مشہور کتابوں میں، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ روایت وہ ہے، یہ حدیث وہ ہے جس نے جن لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ یہ بات دراصل صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا کہ انسان کے اندر سے جب حیا نام کی چیز باقی نہیں رہتی تو پھر انسان میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جیسے آج مغربی ممالک کا حال ہے، حیا انسان کے اندر سے نامناسب چیزوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ حیا ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان تمام شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو الگ سے ذکر فرمایا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ قوم کے اندر سے حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگیوں میں حیا والی صفت عطا فرمائیں۔ جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔